ہم تصوف کی تعلیمات کے ذریعے، صوفیانہ تعلیمات کے ذریعے، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث اولیاء اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو اولیاء اللہ کی فہم کے ذریعے جو عارف ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے عارف ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھنے والے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے والی جو ہستیاں ہیں، ہم ان ہستیوں کی فہم کے ذریعے قوانین قدرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ روحانی علوم جن کے ذریعے ہم اپنی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں، ان روحانی علوم کا سورس یا ان کا اوریجن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے، اور ان علوم کی تفہیم کا ذریعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانی علوم کا اوریجن قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات ہیں۔ اس حوالے سے کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ ایک دین کا ظاہری پہلو ہے اور ایک دین کا باطنی پہلو ہے۔ دین کے ظاہری پہلو کو ہم فقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ فقہ کے ذریعے ہم یہ بات سمجھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ مختلف دینی احکامات پر کس طرح عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ارکان اسلام، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج۔ صلاۃ جس کا ترجمہ ہمارے ہاں نماز کیا گیا ہے، اب یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز سے پہلے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کی شرائط کیا کیا ہیں، قبلہ رخ ہونے کا مطلب کیا ہے، قبلہ رخ کیسے ہوا جائے گا، نماز میں رکعات کی تعداد کیا ہوگی، ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، یہ سب باتیں ہم فقہ کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ نماز کے جو مسائل ہیں یہ ہم فقہ کے ذریعے سیکھتے ہیں یا علم ظاہر کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، سحری کا وقت کب ختم ہو جائے گا، افطار کب ہوگا، اس دوران وقت کیسے گزارنا ہے، روزے کے کیا مسائل ہیں، یہ سب ہم فقہ کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ اب ایک چیز ہوتی ہے کسی کام کرنے کا طریقہ، اور ایک چیز ہوتی ہے کسی کام کا مقصد۔ کوئی بھی کام کتنے بھی اچھے طریقے سے کیے جائے، اس کے پیچھے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ مقصد پانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام ہم بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں لیکن وہ مقصد نہیں پا رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اصل اہمیت جو ہے نا وہ اس مقصد کی ہے جو اس کام کے پس پردہ پایا جاتا ہے۔ اب صلاۃ کا بھی ایک مقصد ہے، صوم کا بھی ایک مقصد ہے، زکوٰۃ کا بھی مقصد ہے، حج کا بھی مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے یا کئی مقاصد ہیں، لیکن بہرحال مقصد یا مقاصد موجود ہیں۔ صلاۃ کے اس مقصد کو پانے کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے، صلاۃ کا مقصد کیسے پورا ہوگا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اس چیز کا تعلق باطنی علوم سے ہے، یہ فقہ کا شعبہ نہیں ہے۔ فقہ تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے،
اس طرح آپ نے تکبیر کہنی ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، یہ کلمات پڑھنے ہیں، صورتیں پڑھنی ہیں، پھر رکوع میں جانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے، سجدے میں جانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے، اس میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں، یہ اب لیکن اب نماز میں دل لگے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو، یہ فقہ کا شعبہ یا موضوع نہیں ہے، یہ باطنی علوم کا موضوع ہے۔ اب ایک بندے کو جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، جو صلاۃ قائم کرنا چاہتا ہے، جو روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوا کہ اسے ان عبادات کا ظاہر بھی معلوم ہو، اور اس کے لیے ضروری ہوا کہ اسے ان عبادات کا باطن بھی معلوم ہو۔ ظاہر سیکھنے کے لیے ہم فقہ کے عالم کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، عالم دین کے پاس جاتے ہیں۔ باطن سیکھنے کے لیے ہمیں ایک ولی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عارف کی ضرورت ہوتی ہے، ایک حقیقت شناس بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو معرفت کی راہیں طے کر چکا ہو۔ جب ہم کسی ولی اللہ کے در پر جاتے ہیں، اس کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، اس کی مریدی اختیار کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے اور اس صلاحیت کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم عبادات کے مقصد کو پورا کر سکیں یا اس مقصد کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام عبادت کا الٹیمیٹ جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت پانی، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایک خاص پروسیس میں خود کو ڈالنا ہے۔ اس پروسیس کو قرآن نے کہا ہے تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ۔ اس پروسیس کو قرآن نے تزکیہ کے نام سے بیان فرمایا ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس کا معاملہ ہے یہ بنیادی طور پر صوفیہ کا یا اولیاء اللہ کا میدان ہے، اولیاء اللہ کا شعبہ ہے۔ اولیاء اللہ کی قربت میں رہ کے، اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے، اولیاء اللہ کے سکھائے ہوئے اسباق کو پورا کر کے ہم تزکیہ نفس کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور بالآخر اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایسی اسٹیج پہ بندہ پہنچ سکتا ہے جسے قرآن نے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ کے نام سے بیان فرمایا ہے۔ اے اطمینان پانے والے نفس یا روح، تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے۔ زندگی کے ابتدائی مراحل سے لے کے نفس مطمئنہ تک جانا، اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اولیاء اللہ کی صحبت کی، اولیاء اللہ تربیت کی، اور اولیاء اللہ کی گائیڈنس کی پڑتی ہے۔ اس کے لیے اولیاء اللہ نے باقاعدہ ادارے بنائے، جیسے کہ ہم کئی مرتبہ ان کلاسوں میں ذکر کر چکے ہیں۔ سلاسل طریقت قائم ہوئے، سلاسل طریقت میں مختلف اسباق مرتب کیے گئے، وہاں سالکان کی یا طالب علموں کی تربیت کا اور تعلیم کا اہتمام کیا گیا اور ہو رہا ہے، اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ انسان اپنے مادی تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی تقاضوں کو بھی سمجھ سکے اور ان روحانی تقاضوں کی تکمیل کا اہتمام کر سکے۔